بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ریئلی گڈ ٹو ہیو آل آف یو. کچھ لوگ تو دوسرے شہر سے آئے, بہت بہت شکریہ ان کا. آپ لوگ ماشاء اللہ دور سے آئے, ویلکم ٹو دا کلاس. سو ایز یو نو کہ تھنگز دیٹ میٹر کی جو تھیم ہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ تھنگز دیٹ ریئلی میٹر ان لائف. اور ہم یہ ویکلی حلقہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ سوچیں, تدبر کریں, پونڈر کریں ویئر آر لائف از گوئنگ اینڈ ہیڈنگ ٹو. از دیر اے پرپز ٹو لائف, از دیر اے پرپز ٹو ایگزسٹنس. کچھ ایسے سوالات جو عام طور پہ جن کے بارے میں سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کلاس میں ان سوالات کو ڈسکس کیا جائے, کیونکہ اتنی گہما گہمی ہے, اتنی لائف میں ڈسٹریکشنز ہو گئی ہیں, اتنی بزی ہو چکی ہے لائف کہ لوگ کے پاس نا ہائر لیول سوالات سوچنے کا ٹائم نہیں بچا کہ ویئر ایم آئی گوئنگ, واٹس مائی پرپز ان لائف, از دیر اے میننگ ٹو لائف, میننگ فل ایگزسٹنس کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا بیٹھ کے. اوکے, سو اس کلاس کا مین ایم اور میرا شروع کرنے کا مقصد یہی تھا. الحمدللہ پچھلے سال میں نے شروع کی تھی, کووڈ سے بھی پہلے یا شاید کووڈ کے بعد, یس کووڈ کے بعد ہم نے شروع کی تھی جب ریلیکسیشن کچھ ہوئی تھی. اور مقصد یہ تھا اس کلاس کو شروع کرنے کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ڈسٹریکشنز میں اور گہما گہمی میں زندگی پاس کرتے جائیں آٹو پائلٹ پہ. جیسے میں نے کئی بار مثال بھی دی ہے اپنی کلاس میں کہ اگر میں کسی گیسٹ کو 120 کی سپیڈ پہ گاڑی میں بٹھا کے لاہور وزٹ کرا دوں اور ایٹ دا اینڈ اس سے پوچھوں کہ جی لاہور کیسا لگا, تو وہ کہے گا جی کہ نہ آپ نے کہیں روکا, نہ مجھے کوئی جو ہے وہ آہستہ کر کے جگہیں دکھائیں, نہ آبزرو کرنے کا موقع دیا, یہ آپ نے مجھے کیا دکھایا. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ڈیتھ بیڈ پہ ہم یہی ریگریٹ کریں کہ یار کہیں رکے نہیں, کوئی ٹائم ہی نہیں ملا, کوئی سوچنے کا نہیں ٹائم ملا. یعنی کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پیسہ جو کما رہے ہیں یہ حلال کا ہے, حرام کا ہے, یا ہماری جو پرائیورٹیز ہیں یہ کیا ہیں, گاڈ کتنا ہے ہماری لائف میں, ہماری لائف میں اسپرچویلٹی کتنی ہے. تو ذرا رک کے سوچنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے قرآن مجید ہے, قرآن بھی ہم کیسے پڑھتے ہیں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, معاشرے کی بات کر رہا ہوں. قرآن بھی ہم 120 مائل پر آور کی سپیڈ پہ پڑھتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ, وہ بھی رمضان میں. اور ہمارا ہوتا ہے کہ بس اس کو ختم کر دیں قرآن کو, جتنا زیادہ ختم کریں گے اتنا اچھا ہے, اتنا ثواب ہے. لیکن کبھی رک کے ہم نے پونڈر کیا ہو, قرآن پہ تدبر کیا ہو. صرف سورہ ملک اگر آپ کھول لیں نا, صرف سورہ ملک اگر آپ کھول لیں, جو کہ ہر رات پڑھنے کا حکم ہے, اور اس کی پہلی 15 آیات پہ ہی آپ غور کر لیں. ویسے تو اٹ از ون آف دی موسٹ پاورفل سورہ, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ حفظ بھی ہونی چاہیے, یاد بھی ہونی چاہیے. بہرحال اس کی صرف چند فیو ورسز آپ پڑھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ سورہ بہت سی چیزیں سوچنے پہ مجبور کر دے گی. پوائنٹ از کہ سوچیں, تدبر کریں, پونڈر کریں, تھوڑا سا اپنی لائف کو بریک لگا کے ایسے سوالات اپنے سے پوچھا کریں کہ از دیر اے میننگ ٹو لائف, اور میں کہاں جا رہا ہوں. تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹاپک میں آپ سب کے سامنے لے کر آیا ہوں. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وائی آر وی ہیئر, ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, ہمارا کوئی مقصد بھی ہے آنے کا, اور ہم یہاں آ کیسے گئے, اور کیا ہم بس یہاں پہ آئے ہیں, وی آر فلیش اینڈ بونز, ہمیں کوئی ڈیزیز ہوگی, مر جائیں گے 70 سال بعد, 60 سال بعد, اور اس کے بعد بس ختم ہو جائے گا, اور بس دیٹس اٹ. الٹیمیٹ ڈوم ہے اور الٹیمیٹ ڈسپیئر ہے کہ زندگی میں مرنا تو ہے ہی, اینڈ تو ہونی ہے لائف. تو کیا یہ مقصد ہے یا کوئی بہت بڑا مقصد ہے, وہ ہم نے الحمدللہ قرآن کی آیات سے ڈسکس کیا تھا. میں نے اسٹوری آف ایڈم اینڈ ابلیس سنائی تھی, جس سے بہت سے پوائنٹس واضح ہوتے ہیں اور بہت سے کانسیپٹس جو ہے وہ کلیئر ہوتے ہیں. آج جو انشاءاللہ, اس سے پہلے میں اللہ کے بارے میں ڈسکس کروں, پہلا سوال تو یہ کہ وائی از دیر اے نیڈ فار اے گاڈ, گاڈ کی ضرورت کیا ہے ورلڈ میں, اور از دیر اے گاڈ, یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. ٹھیک ہے, وٹ ول بی اے ورلڈ وداؤٹ گاڈ. جیسے ول ڈیورنٹ کا میں آپ کو کوٹ سناتا ہوں, امریکن فلاسفر, اس نے کہا کہ ہمارے ٹائم کا کویسچن یہ نہیں ہے ایسٹ ورسز ویسٹ, مغرب اور مشرق کی جنگ جو ہے, یہ سوال نہیں ہے اصل میں کہ مغرب اچھا ہے کہ مشرق اچھا ہے, یورپ اچھا ہے کہ امریکہ اچھا ہے, یہ بھی کوئی سوال نہیں ہے. ہمارے دور کا سب سے بڑا سوال یہ کہ کین وی افورڈ ٹو لیو وداؤٹ گاڈ, کیا ہم خدا کے بغیر رہنا افورڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم ایکویژن سے گاڈ کو نکال دیتے ہیں,
اگر ہم ایکویژن سے ریلیجن کو نکال دیتے ہیں, ریولیشن کو نکال دیتے ہیں, تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ یہ کیپنگ ان مائنڈ ورلڈ پرابلمس. دیکھیں یہ بات جب بھی آپ کریں نا ورلڈ وداؤٹ گاڈ, تو اپنی لائف کو مائنڈ میں نہ لائیں, نہ ہی اپنے گھر کو مائنڈ میں لائیں, نہ ہی اپنے محلے کو مائنڈ میں لائیں. یہ اب پوری دنیا کو مائنڈ میں لائیں, پوری دنیا کے پرابلمس کو مائنڈ میں لائیں, اسٹارٹنگ فرام چائلڈ پروسٹیٹیوشن اینڈ دین گوئنگ ٹو ان امپلائمنٹ, پھر گوئنگ ٹو پاورٹی, کرپشن, سیکس سلیوری. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ذہن میں لائیں. اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے, مائیں اپنے بچوں کو بیچ رہی ہیں پروسٹیٹیوشن میں. ابھی میں کل ڈی ایس پی صاحب ہیں ماشاءاللہ میرے بڑے اچھے دوست, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, بہت آنیسٹ, ون آف دی موسٹ آنیسٹ آفیسرز یو ول فائنڈ ان لاہور ماشاءاللہ. وہ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. اگر عام لوگوں کو پتہ لگ جائے اور ڈپریشن کے مریض ہو جائے, کتنی خرابیاں آ چکی ہیں, لوگ کتنے گر چکے ہیں, کتنا مورل کرائسس آ چکا ہے. اور یہ ابھی پاکستانی سوسائٹی کی بات ہے, ویسٹ میں بھی اسی طرح. پولیس ہونے کے باوجود, لا اسٹرانگ ہونے کے باوجود وہاں پہ ڈیلی حادثات نہیں ہوتے. ہیومن کا کوالٹی جو ہے وہ گرتی جا رہی. سیلفشنس, گریڈ, کٹ تھروٹ کمپٹیشن وغیرہ وغیرہ. دا ورلڈ از ان کیوس. ایک بار تھوڑا سا نظر دوڑائیں, انٹلیکچولی آنیسٹی کے ساتھ, انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ دیکھیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے, کیسے کیسے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کی روح کانپ جائے گی. افریقہ میں غربت کیوں ہے؟ کیپٹلسٹ گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں, کیوں کر رہی ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ لائف ہے کہ جو خرگوش ہے وہ مارا جائے گا, جو بھیڑیا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ مائٹ از رائٹ, کیا یہ ہے دنیا؟ اگر تو یہ ہے تو پھر تو یہ ایک پرپز لیس لائف ہے. پھر تو جو غریب ہے, جو بیچارہ مسکین ہے, جو جس کے پاس اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے, اس کے لیے دنیا ہے ہی نہیں. اس کو تو مر جانا چاہیے, اس کو خودکشی کر لینی چاہیے. اور لوگ کر رہے ہیں. جاپان میں یوتھ کا سوسائڈ ریٹ پیک پہ جا چکا ہے فار واٹ ایور ریزنس. چائنا میں سوسائڈ بہت زیادہ ہے, لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یہ حالات آ گئے, اپنے آپ کو مارنے لگ گئے ہیں, یوتھ اپنے آپ کو مارنے لگ گئی. اس لیے جسٹ بیکاز ہمارے سامنے پرابلمز نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ مین پرابلمز نہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہمیں ورلڈ کو سامنے رکھتے ہوئے, ورلڈ گلوبل پرابلم سامنے رکھتے ہوئے اس کویشچن کو دیکھنا ہے کہ لائف وداؤٹ گاڈ. جب گاڈ کو آپ نے باہر کر دیا, اور یہاں سے گاڈ سے میری مراد کوئی باطل خدا نہیں ہے, یہاں سے میری مراد ہے اللہ کو. جب آپ نے ایکویشن سے جو گاڈ ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہاں ہم الحی اور القیوم گاڈ کی بات کر رہے ہیں, جو سیلف سسٹیننگ ہے اور جو سیلف سفیشینٹ گاڈ ہے, اس کی ہم یہاں پہ بات کرنے لگے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو 4 ریزنز بتاؤں جو میں نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں ماشاءاللہ, کہ اللہ کے بغیر زندگی میں یہ 4 چیزیں مسنگ ہیں, گاڈ کے بغیر. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس وقت کچھ فلسفیز, کچھ فلسفے رائج ہیں ہماری سوسائٹی میں. وہ کیا ہے؟ دیزم کا کسی کو پتہ ہے؟ دیزم کا, دیزم کیا ہوتا ہے؟ تھیزم تو چلیں بعد میں آتے ہیں. واٹ از دیزم؟ DEISM, DISM. Anyone knows about deism? Okay, theism. تھیزم تھیولوجی کہتے ہیں نا, اسٹڈی آف گاڈ. ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی آکسفورڈ یونیورسٹی کا, مختلف یونیورسٹیز کا ہوتا ہے. تھیولوجی اسٹڈی آف گاڈ, اسٹڈی آف ریلیجن. تھیزم کہتے ہیں بلیورس, ایسے لوگ, ایسے فلسفے کو جو خدا کے وجود کا قائل ہے اور جو ریولیشن کا قائل ہے, وحی کا قائل ہے. ٹھیک ہے, بکس کا قائل ہے کہ خدا نے ریولیشن بھیجی ہے اور وہ ریولیشن ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کو کہتے ہیں تھیزم. دیزم ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس کا اس وقت کرسچینٹی, موسٹ کرسچن دیسٹ ہیں, تھیسٹ نہیں ہے. اوکے, بدھسٹ بھی دیسٹ ہیں, تھیسٹ نہیں ہے. زیادہ تر بدھسٹ وہ سپر نیچرل بینگ میں تو بلیف رکھتے ہیں, دیزم والے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ گاڈ نے یہ یونیورس بنائی, سب کچھ انسانوں کو بنایا, اس کے بعد چھوڑ دیا, ریزننگ پہ اور آبزرویشن پہ چھوڑ دیا. ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وحی کی ضرورت نہیں ہے, ریولیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ ہیومن آبزرویشن سے, کولیکٹیو کانشیسنس سے, مورل ریلیٹیوزم سے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کے کچھ ورڈز ہیں, آرچیٹائپس کو سامنے رکھتے ہوئے موریلٹی کو جج کریں. بیسک جو مورل ویلیوز ہیں ہیومن, جو ایک یونینیمس ایگریمنٹ جن پہ ہوا ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلے کریں, چیزوں کو چلائیں. یہ بیسکلی لوگ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار کریں. ٹھیک ہے, انکانشیسلی یا ان انٹینشنلی.
یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ریسٹ کر رہا ہے, گاڈ کریٹڈ اس اینڈ ناؤ ہی از ریسٹنگ. یہ شرک ہے, ٹھیک ہے. ہم دیزم کے قائل نہیں. پھر ایتھیزم, جو کہ ظاہر ہے کہ پچھلے سینچریز میں آپ کو بہت کم نظر آئے گا. اب ظاہر ہے کہ فروغ پا رہا ہے, کیپٹلزم اور کنزیومرزم کا دور ہے, اور سب سے اپیلنگ وے آف لائف ایتھیزم والا ہے. اگر یو وانٹ ٹو بی اے کیپٹلسٹ, یو وانٹ ٹو بی اے کنزیومر, کنزیومرزم کا قائل ہونے چاہتے ہیں, اور یو وانٹ ٹو اسپینڈ لائف ایز یو وانٹ, تو پھر سب سے اپیلنگ وے آف لائف ایتھیزم ہے. اس لیے اٹ اپیلس ٹو مینی پیپل اس سویلائزیشن میں. کہہ رہا ہوں پہلے اس کا تذکرہ آپ کو اتنا نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, فار واٹس ایور ریزن, لیکن قرآن نے بھی ایتھیزم کو اتنا زیادہ انٹرٹین نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا ہے وہ میں انشاءاللہ اس کی طرف آتا ہوں, بیکاز ٹو می اٹ از ویری ان نیچرل. ایتھیزم از ویری ان نیچرل, اوکے. اور اس کی جو بھی ریزنز ہوتی ہیں, لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں, میجورٹی ایموشنل ریزنز ہوتی ہیں میرے نزدیک, یہ میرا اوپینین ہے. سو یہ جو میں نے نام لیے, دیزم, تھیزم, اس وقت یہ چیزیں رائج ہیں. بہت سے لوگ مسلمانوں میں بھی دیزم کا شکار ہو جاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن یہ کہ لائف ہم نے کیسے چلانی ہے یہ ہم چلائیں گے, فیصلے ہم کریں گے. اب اس کے علاوہ جو میں نے چند ایک نام لیے تھے, ایک نام ہے نیچرلزم. نیچرلزم جو ہے, ایتھیزم جو ہے نا, یہ بیسکلی اسٹیم آؤٹ کرتی ہے نیچرلزم سے. اور بھی بہت سی ٹائپس ہیں ایتھیزم کی, لیکن جو سب سے زیادہ حاوی جو ٹائپ ہے نا, نیچرلزم کی ٹائپ ہے. نیچرلزم کیا کہتا ہے کہ ہیومن بینگز ایوالو فرام ایپس, ایوولوشن کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. اور وی آر جسٹ سیلز اینڈ ڈی این اے اینڈ کولیکشن آف میٹر molecules, that's it. Everything came out of chance. ہم ایک ڈارک واسٹ یونیورس میں پرپز لیس زندگی گزار رہے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ ایک ایروپلین میں بیٹھے ہوئے, فرسٹ کلاس میں, بزنس کلاس میں, اور آپ کے پاس ہر سہولت موجود ہے اس بزنس کلاس میں. آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صوفے کو جو ہے وہ لمبا کر کے لیٹے ہوئے ہیں, کھانا زبردست کھا رہے ہیں, سروس آپ کے پاس کمال قسم کی ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے کہ پلین نے کریش ہونا ہے. یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے کہ پلین نے کریش ہونا ہے, میں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ہوں, چلو سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جتنا کچھ سیٹ کو بہتر بنا سکتا ہوں, جتنا کھانا جمع کر سکتا ہوں, ذخیرہ کر سکتا ہوں وہ کروں, لوگوں کے ساتھ سوشلائز کروں, لیکن الٹیمیٹلی پلین نے کریش ہونا ہے, پلین نے گرنا ہی گرنا ہے, اور میں نے مرنا ہے. تو کیسا آپ کو لگے گا جب ہمارے سامنے کنسیپٹ یہ کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے ڈوم, ہم نے تو ختم ہونا ہے. جب آپ کو پرسپیکٹیو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک سنکنگ شپ کا حصہ ہیں, یہ شپ نے تو سنک ہونا ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا آفٹر افیکٹس ہیومن مائنڈ پہ آتے ہیں, ہیومن پروگرس پہ کیا آفٹر افیکٹس آتے ہیں, پھر کتنی موٹیویشن رہ جاتی ہے ٹو بی گڈ, پھر کتنی موٹیویشن رہ جاتی ہے ٹو اسپینڈ لائف ان اے پروڈکٹیو مینر. اوور آل ہیومینٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں, ایک گاؤں کے بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ایک بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سوچیں, ٹھیک ہے, کہ وی آر آن اے سنکنگ شپ. اگر میں اس سنکنگ شپ پہ, اس جہاز پہ آپ کو بڑی سے بڑی کوئی چیز بھی کھلا دوں, موز کی پیسٹری کھلا دوں, آپ کو بہت مزیدار چیز کھلا دوں, کیا یہ فیکٹ ختم کر دے گی یہ موز کی پیسٹری کہ آپ نے مرنا ہے, یا میں نے ختم ہونا ہے, یا اس دنیا نے ختم ہونا ہے؟ کیا اس فیکٹ سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اس کا تو مطلب پھر ہم ڈیلوژن میں, یہ جو کھیل تماشا ہے کہ ہم تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں, انجوائمنٹ کر لیتے ہیں, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی مرنا نہیں ہے, اسی بات کی طرف تو اللہ نے توجہ دلائی اور اس کویشچن کو آنسر کیا. یہ جو کویشچن ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ہوگا کیا, اور کیا زندگی ایک سنکنگ شپ ہے, دیٹس اٹ. ایک پلین ہے جس نے کریش ہو جانا ہے, سب نے مر جانا ہے, بگ کرنچ ہو جانا ہے, سن نے ایکسٹنگوش ہو جانا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, پرپز لیس لائف. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایسا سوال ہے, یہ ایسا سوال ہے کہ لوڈوین وٹگنسٹائن بی بی سی کے ریڈیو پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے, یہ ون آف دی ٹاپ فلاسفرز ہے لوڈوین, اس کو سرچ آؤٹ آپ کر سکتے ہیں. یہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ نو وائی وی آر ہیئر. فلاسفر کا ایک ظاہر ہے کنکلوژن ہے نا, وہ کہتا ہے آئی ڈو ناٹ نو وائی وی آر ہیئر بٹ آئی ایم پریٹی شیور دیٹ اٹ از ان آرڈر, اٹ از ناٹ ان آرڈر ٹو انجوائے آور سیلوز.
ایگزیکٹ وہی بات جو اللہ سورہ مومنون میں کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے پیدا کر دیا اور تم واپس ہمارے طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے. ایوری تھنگ ان دا یونیورس از پوائنٹنگ ٹو دا فیکٹ کہ دیر از سم تھنگ آفٹر دس. یہ ہو نہیں سکتا. یہ میں نے آپ کو لاسٹ 2 کلاسز میں بھی ثابت کیا تھا کہ اتنی واسٹ یونیورس, اتنی ڈارکنیس, اور ہم الون ہیں, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. ہیومن بینگس کو کوئی واچ نہیں کر رہا. اس سویلائزیشن کے بعد کوئی اور سویلائزیشن نہیں ہے آگے. ٹائپ 2 ٹائپ 3 سویلائزیشن, دیٹس اٹ, ختم ہو جائے گا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا ہم یہاں کیوں ہیں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ہم یہاں انجوائے کرنے نہیں آئے. پھر البرٹ کیمس, یہ نوبل پرائز ونر ہے, فلاسفر ہے, سائنٹسٹ ہے, فلاسفر ہے. البرٹ کیمس یہ کہتا ہے یو ول نیور لیو اف یو آر لوکنگ فار میننگ آف لائف. کہتا ہے تم کبھی بھی خوشی سے نہیں رہ سکتے اگر تم میننگ آف لائف سرچ کرو گے. نوبل پیس پرائز ونر ایک آئرنی بیان کر رہا ہے. کس معاشرے کی؟ مغربی تہذیب کی آئرنی بیان کر رہا ہے. آئرنی سمجھتے ہیں نا, آئرونک بات, کہ کیا میننگ ہے. کرسچینٹی پڑھو, اس میں کچھ ہے نہیں. بائبل کھول کے بیٹھو, اس میں کیا سمجھ لگتی ہے آپ کو؟ ایبسرڈ باتیں. دنیا کے ریلیجنس کو اسٹڈی کرو, آپ کے سامنے ایبسرڈ باتیں آئیں گی. میں ابھی دوسرے ریلیجنس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ اس کویسچن میں پڑھو ہی نہ کہ بھئی دنیا کا میننگ کیا ہے, لائف کا میننگ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اس سوال میں پڑھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. یہ نوبل پرائز ونر بات کر رہا ہے کہ میں سوچتا ہی نہیں, بس گزارو لائف, جس کو جو سمجھ لگتی ہے, جس کا جو پرپز ہے, جو پرپز لینا چاہتا ہے, وہ اس پرپز کے مطابق لائف گزارو. اب یہ اتنی عجیب سٹیٹمنٹ, ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ پرپز آف لائف ہے کیا. اور ایسا ہی ہے, جب تک آپ قرآن کو نہیں پکڑیں گے, آپ اسلامک فلسفی آف لائف کو نہیں پکڑیں گے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کو مقصد نہیں ملے گا. آپ کو یہ آنسر نہیں ملے گا ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. آپ کو یہ آنسر نہیں ملے گا کہ ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے, موت کے بعد کیا ہوتا ہے. 3 چیزوں کے آنسر ریلیجن کرتا ہے. یہ میرا کلیم ہے, جس کے آنسر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. 3 چیزوں کے آنسر ریلیجن کرتا ہے, جن 3 سوال کے آنسر دنیا کا بڑے سے بڑا فلاسفر مجھے نہیں دے سکتا, بڑے سے بڑا سائنٹسٹ نہیں دے سکتا, اوکے, بڑے سے بڑا پوئٹ نہیں دے سکتا. پہلا کویسچن, پرپز آف لائف, از دیر اے میننگ ٹو لائف. یہ ایسا سوال ہے کہ آپ اس پہ ایتھیسٹ کو سن لیں. میں آپ کو, بلکہ رچرڈ ڈاکنز کا آپ سب نے جو ہے وہ نام سنا ہوگا, جس کو جو ہے وہ ہمارے سوڈو لبرلز اور ایتھیسٹ جو ہے بڑا پسند کرتے ہیں, نبی مانتے ہیں. تو وہ اس کا میں آپ کو کوٹ سناتا ہوں. اس کا رچرڈ ڈاکنز کا میرے پاس کوٹ ہے کہ if the universe were just electrons and selfish genes, اگر کائنات صرف الیکٹرانز کا نام ہے, ایٹمز کا نام ہے اور سیلفش جینز کا نام ہے, meaningless tragedies like the crashing of a bus are exactly what we should expect. پھر بس نے کریش ہونا ہی ہونا ہے. اگر آپ صرف جینز ہیں اور آپ صرف الیکٹرانز ہیں اور آپ کا میننگ کوئی نہیں ایگزسٹنس کا, تو پھر آپ کی بس کریش ہوگی, آپ نے مرنا ہے. along with equally meaningless good intention. پھر گڈ انٹینشن کا کیا فائدہ جب مرنا ہی ہے, الٹیمیٹ ریزلٹ کریش ہونا ہے, تو پھر گڈ انٹینشن کا کیا فائدہ. such a universe would be neither evil nor good in intention. ایسی کائنات نہ گڈ ہے نہ ایول ہے, بیکار ہے, پرپز لیس ہے. it would manifest no intentions of any kind. ایسی کائنات کوئی انٹینشن مینیفیسٹ نہیں کر رہی ہے, آپ کو صرف ڈارکنیس دے رہی کہ ڈوم ہے, ڈارکنیس ہے, ڈسپیئر ہے, گلوم ہے, تم لوگ الون ہو, کوئی تمہیں واچ نہیں کر رہا ہے, کسی کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں دینی ہے, بس سب کچھ خود کرو. یو آر آن یور اون. سم ہاؤ دھماکہ ہوا, ایوولوشن ہوئی, ایپ سے تو بندر سے تم بن گئے, اب تم سم ہاؤ یہاں پہ ہو, اب چلو گزارو زندگی. یعنی اس طرح کی بات. اور پھر it would manifest no intention of any kind in a universe of blind physical forces and genetic replication. Some people are going to get hurt. اب وہ کہتا ہے کہ اگر تو جینیٹک ریپلیکیشن ہے اور ایسی یونیورس ہے جس کی انٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, نہ گڈ نہ ایول, نتھنگ, تو پھر اس میں کیا ہونے والا ہے کہ بلائنڈ فزیکل فورسز اینڈ جینیٹک ریپلیکیشن والی دنیا میں some people are going to get hurt and you can't do anything about it. مریں گے لوگ, ڈاکو آئے گا, مار جائے گا, جسٹس ملے گا نہیں ملے گا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ پاورفل ہے یا کیسا ہے. اگر تو وہ پریزیڈنٹ ہے تو وہ تو بچ جائے گا, جیسے جارج ڈبلیو بش اور ٹونی بلیئر بچا ہوا ہے, ہزاروں لاکھوں عراقی بچوں کو قتل کر کے, ڈزنٹ میٹر.
وہ بچے مر گئے, ان کے ماں باپ پین میں ہیں, سفرنگ میں ہیں, سو وٹ, کیونکہ مقصد ہی کوئی نہیں کائنات کا, تو پھر رونے کی کیا ضرورت ہے. کوئی ہرٹ ہوگا, سم آر گوئنگ ٹو گیٹ ہرٹ, ادر پیپل آر گوئنگ ٹو گیٹ لکی, کچھ لکی ہوں گے, بس ٹھیک ہے, جس کی لک ہے اس کی لک ہے. اینڈ دین یو وانٹ فائنڈ اینی رائم اور ریزن ان اٹ, نور اینی جسٹس. نہ آپ کوئی جسٹس کی امید کریں, نہ کوئی ریزن کی امید کریں, نہ کوئی ردمک اس میں ردم دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایونٹس کے پیچھے ردم کیا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, سفرنگ کیوں ہے, why is there so much suffering in the world. The universe we observe has precisely the properties we should expect. If there is at bottom no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference. یہ وہ ایک انتہائی ڈی موٹیویشنل بات, انتہائی کہہ لیں کہ ڈی مورلائزنگ بات کر رہا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے, رچرڈ ڈاکن نہیں ہے, جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں, جتنے بھی یہ ہیومنزم والے پوئٹ گزرے ہیں, آپ ان کی پوئٹری پڑھ لیں. ہیومنزم ایک فلاسفی ہے پوری, پتہ ہے نا آپ لوگ, ہیومنزم کبھی اس پہ ریسرچ کیجیے گا. 18ویں صدی میں ہیومنزم بہت عروج پہ آئی. ہیومنزم مورل ریلیٹیوزم کی شکار ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہیومنزم کا کیا فلسفہ ہے. ہیومنزم بیسکلی یہ کہتی ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے, ریلیجن کوئی نہیں ہے, اور وہی یہ سب فضولیات ہیں, بکواس ہے. ہیومن بینگز ایگزسٹ کر رہے ہیں, لیٹس فوکس آن دیم, ہیومنس پہ فوکس کرو, یہ ہے ہیومنزم. ہیومنزم کہتی ہے کہ مورل ریلیٹیوزم سے مراد یہ ہے کہ جو معاشرہ جیسا ہے اس کی ویسی مورالٹی ہے, یعنی کوئی کامن مورالٹیز نہیں ہے, جو معاشرہ جیسا ہے ویسی اس کی مورالٹی ہے. ریلیٹیوزم جس کو کہتے ہیں نا ہم, ریلیٹیو, مورالٹی از ریلیٹیو. کسی کے لیے جو ہے وہ فلانا لباس ہے, کسی کے لیے فلانا لباس ہے, تو ٹھیک ہے پہنو, جس کو جو سمجھ لگتی ہے پہنو, کوئی بھی چیز روکنے کے لیے نہیں ہے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے. اس کو مورل ریلیٹیوزم بیسکلی کہتے ہیں. تو جتنے بھی ہیومنزم والے آپ کو پوئٹ ملیں گے نا, ان کی پوئٹری میں آپ کو گلوم اور ڈپریشن نظر آئے گی, کیونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی پرپز, میں نے آپ کو بتایا پلین نے کریش ہونا ہے, جب ہم اس پلین پہ ہیں اس نے کریش ہو جانا ہے, تو فائدہ کیا, ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ کیا ڈسکشنز کر رہے ہیں, گھر چلتے ہیں. جب مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہے ہی کچھ نہیں, تو پھر یہاں پہ الٹیمیٹ گول کیا ہے. کچھ لوگ لکی ہیں, کچھ لوگ ہرٹ ہوں گے, کچھ لوگ کو پین آئے گی, کچھ لوگ پین سے بچ جائیں گے, کچھ لوگ کو جسٹس ملے گا, ہو آر لکی, جن کے پاس بڑے کانٹیکٹس ہیں, پولیس ان کا واقف ہے, کورٹس کے چکر لگاتے ہیں, کورٹس والے ان کے واقف ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کو جسٹس کبھی ملے گا نہیں, مر جائیں گے. جو بلائنڈ ہے وہ پھر بلائنڈ ہے, مرو, تمہاری اپنی مرضی ہے, تم خود بلائنڈ پیدا ہوئے ہو. نیچرل سلیکشن, سو کالڈ نیچرل سلیکشن, کہ یہ تمہارا قصور ہے تم بلائنڈ ہو, ہمارا تو قصور نہیں ہے, تمہارا قصور ہے تم غریب ہو. یہ بہت پرانا آرگومنٹ ہے کیپٹلسٹ کا, کہ غریب کا نقصان ہے, غریب ہے, ہمارا کیا نقصان ہے. نیچرل سلیکشن میں اوپر نہیں آیا, سروائیول آف دا فٹسٹ میں وہ اس چین میں اوپر نہیں آ سکا, تو اب ہم کیا کریں, ہم غریب کو کیوں کھلائیں. اس طرح کی فلاسفیز ہیں. ہمارے جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہ ان فلاسفیز کے قائل ہیں. آنکھیں کھولیں, ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ مت سمجھیں عمر بن الخطاب جیسے لوگ اس وقت دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. جس طرح کے ذہنی مریض اس وقت دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہ رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. پوری دنیا کو بے وقوف بنایا ہوا ہے, پوری دنیا کو جھانسا دیا ہوا ہے, وائٹ کالر سلیو بنایا ہوا ہے, کنزیومر بنایا ہوا ہے, پرسنالٹیز ڈسٹروائے کر دی ہیں, تباہ کر دی ہیں. وہ جو لالی پاپ ہوتا ہے, وہ پورن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں دی ہوئی ہیں, ہالی ووڈ کی انڈسٹری کھولی ہوئی ہے, کہ بس ٹھیک ہے, جیسے بچے کو کھلونا پکڑا دو بچہ نہیں روئے گا, تو کھلونے پکڑائے ہوئے ہم سب کو, اور یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم کویسچن ہی نہیں کرتے ان چیزوں کو. جیسے لائف گزر رہی ہم گزارتے جا رہے ہیں. اس وقت گلوبل افیئرس کیا ہے, ہم میں سے کتنوں کو پتہ ہے, حالات کہاں پہ جا رہے ہیں. ہمارا امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشن جا رہا ہے, افغانستان میں کیا چل رہا ہے, پیلسٹائن میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, سیریا میں جو ہو رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں یو آر ناٹ نیکسٹ, تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یو آر نیکسٹ. مسلمان, وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ مسلمان سب سے بڑا خطرہ ہے اس دنیا کے لیے, کیپٹلسٹ ورلڈ کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلمان ہے. مسلمان بچہ ہے جس نے لا الہ پڑھا ہوا ہے اور اس کو لا الہ کی سمجھ ہے, ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کی نہیں مانوں, اور دس دے کانٹ بیئر. یہ میں گوروں کی بات نہیں کر رہا, ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ گوروں کی بات ہو رہی, یہ میں ان ایول لوگوں کی بات کر رہا ہوں
وہ ایول کوئی بھی ہو سکتا ہے, مسلمان میں بھی ہو سکتا ہے, ان میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی وہ ورلڈ لیڈر ہو سکتا ہے. گورے ہماری طرح کے انسان ہیں, ہیومن بینگز ہیں, بردرز ان ہیومینٹی ہیں, ان تک بھی میسج پہنچانا ہے, ان کو بھی ان پلگ کرنا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا نا رزلٹ دکھا رہا ہوں کہ اس وقت گاڈ کو ایکویژن سے ہم نے آؤٹ کیا ہے, تو پھر آ جاؤ, پھر نیچرلزم کی طرف آ جاؤ, سروائیول آف دا فٹسٹ کی طرف آ جاؤ, نیچرل سلیکشن کی طرف آ جاؤ. پھر ہٹلر ٹھیک تھا, پھر ہیومن رائٹس ڈزنٹ میک سینس, پھر ہیومن رائٹس کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ ایٹمز اینڈ مالیکیولز ہیں, ہر چیز بائی چانس ہو رہی ہے, پھر ہونے دیں. غریب پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ بھی بائی چانس ہے. اگر میں ایک بندے کو شوٹ کر دیتا ہوں, وہ بھی بائی چانس ہے, وہ میں نے بائی ول تو نہیں کیا, وہ تو نیچرل سلیکشن میں اور ایوولوشن میں میرے سیلز نے مجھے مجبور کر دیا, میں نے ایک کو شوٹ کر دیا, تو اب مجھے جیل میں کیوں بند کرنا ہے؟ اوکے, سو یہ اتنی کھچڑی اس وقت پکی ہوئی ہے, اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ ہمارے جو لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ کہاں سے آئے, ان کا بیسس کیا ہے. تو یہ ساری جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی نا, نیچرلزم, مورل ریلیٹیوزم, دیزم, تھیزم, ایتھیزم, اس وقت ہیومنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے بعد جو فلسفے آئے ہیں, پروگریسو لبرلزم, اتنی کنفیوزڈ ہے انسانیت. پوسٹ ماڈرنزم کو آپ پڑھیں گے, آپ کو ہنسی آئے گی, آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, کن چکروں میں پڑ گئے ہیں لوگ, کیسی کیسی ڈسکشنز اوپن کر دی, کیسی کیسی ڈیبیٹس اوپن کر دی ہیں لوگوں نے, کن کن رائٹس کی بات ہو رہی ہے. ابھی نیکسٹ رائٹس وہ آنے والے ہیں, وہ میں نام نہیں لینا چاہتا, ابھی تو خیر LGBT چل رہا ہے, ابھی نیکسٹ ایک اور لیول آنے والا ہے, آپ دیکھ لیں گے وہ لیول کیا آنے والا ہے. تو ورلڈ وداؤٹ گاڈ, ورلڈ وداؤٹ این آرگنائزڈ ریلیجن, ورلڈ وداؤٹ آرگنائزڈ لاز, یونیورسل لاز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 4 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم گاڈ کو ایکویژن سے نکال دیں, گاڈ سے یہاں پہ مراد ہے آل پاورفل سوورن بینگ, اللہ تعالیٰ, تو سب سے پہلے نو الٹیمیٹ پرپز. اگر گاڈ نہیں ہے پھر پرپز نہیں, لائف کا کوئی پھر وی آر الون, پھر نو ون از واچنگ اس, نو ون از ٹیکنگ کیئر آف اس, نرشنگ اس, نو ون از گوئنگ ٹو ڈیلیور الٹیمیٹ جسٹس. اس کے بعد لائف بھی کوئی نہیں ہے, اور بس تباہ ہو جانا ہے سب کچھ. الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے؟ بگ کرنچ, اور سن نے ایکسٹنگوش ہو جانا ہے, اور اس کے بعد سب ختم ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پرپس کے بارے میں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ یہاں پریز کر رہا ہے ان تھنکرز کو, اولو الالباب کو, جو پرپز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, جنہوں نے پرپز آف لائف پا لیا ہے. الٹیمیٹ پرپز خدا دے رہا ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. الٹیمیٹ پرپز میں نے آپ کو پورے لاسٹ لیکچر میں سمجھایا تھا. ہم اپنی ول سے آئے الحمدللہ, ہم نے یہ ٹاسک لیا, ہماری ڈیرنگ نیچر تھی, ہمیں رزق پسند ہے. ہیومن بینگ نے اللہ کو کہا اللہ مجھے بھیج یہاں پہ, آسمانوں کو پیش کیا, ماؤنٹینز کو پیش کیا, آیات متشابہات میں سے وہ پیش کرنے کی کیفیت کیا تھی, اللہ نوز بیسٹ. ہیومن بینگ کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ مجھے بھیج, میں یہاں جسٹس اسٹیبلش کروں گا. اب خوبصورت پرپس, کتنا خوبصورت پرپس ہے کہ دنیا میں گڈنس قائم کرو. جاؤ, چیلنجز ہیں تمہارے لیے ٹرائلز آئیں گے, ٹیسٹ آئیں گے, تمہیں میں میکنزم بھی دے رہا ہوں, وہی بھی بھیجوں گا, گائیڈ لائن بھی بھیجوں گا, ایک نمونہ بھی بھیجوں گا, پورا کا پورا تمہارے لیے پروٹوٹائپ بھیجوں گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بندے کو دیکھو, فالو کرو, نبیوں کو فالو کرو, ان کی سیرہ اپناؤ. Everything has been given to us as a purpose. Compare it with atheism. Compare کہ وہ ہمیں کیا پرپس دے رہا ہے. ایک بلائنڈ بندے کا قصور ہے, وہ بلائنڈ ہے. ایک غریب کا قصور ہے, وہ غریب ہے. جو ویک ہے یہ اس کا قصور ہے, وہ ویک ہے. اس کو اپلفٹ کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. اوکے, پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو الٹیمیٹ ٹاپ پرپس رکھا, آپ کو پتہ ہے کہ سفیان الثوری ایک اسکالر گزرے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ہی سیڈ کہ انسان باقی کریشن سے کیوں اوپر ہے؟ مطلب فرشتوں تک کو سجدہ کرایا ہے اللہ تعالیٰ نے, تعظیمی سجدہ کرایا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں علم کی وجہ سے, اپنی میموری کی وجہ سے, لینگویج کی وجہ سے. یس, بٹ ہی گیوز اندر پرسپیکٹو. ہی سیڈ کیونکہ سب سے زیادہ عبادت پسند اللہ کو انسان کی ہے, کیونکہ اتنی خوبصورتی سے عبادت کرتا ہے, سجدہ اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے, اتنا سیکوینس ہے انسان کی عبادت میں. یہ ان کا ویو ہے. اوکے, سوچیں کہ جب آپ پریشان ہوں بہت زیادہ,
کچھ بھی نہیں ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, ڈارکنیس نظر آ رہی, گلوم, سب لوگ خلاف ہو گئے ہیں, ڈپریشن آ رہی ہے, پریشر آ رہا ہے, اسٹریس آ رہا ہے. ایک سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کا, دیٹس اٹ. سوچیں کہ ہمارے پاس سجدے کی نعمت ہے, ہمارے پاس پرپز ہے, مقصد ہے. اسلام کہتا ہے دس از ناٹ اٹ, ایتھزم کہتا ہے دس از اٹ, یہی ہے, یہیں پہ گزارا کرنا ہے, مرو جیو جو کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ دنیا چند سال کی تمہاری دنیا ہے, بلنک آف این آئی اللہ کے پرسپیکٹو سے. اس کے بعد الٹیمیٹلی تم نے میرے پاس آنا ہے اور ری یونائٹ ہونا ہے میرے ساتھ, اور اس کے بعد جنت ہے, جزا ہے, سزا ہے, الٹیمیٹ جسٹس ہے. دنیا میں کہاں الٹیمیٹ جسٹس ہے؟ کس, بتائیں مجھے کس کو الٹیمیٹ جسٹس مل رہا ہے؟ جو غریب ہے اس کو نہیں مل رہا ہے, جو امیر ہے اس کو شاید مل جائے, شاید مل جائے. پھر سوچیں بلائنڈ بندے کے لیے کتنا پرپز ہے اسلام میں کہ دس از ناٹ اٹ. صبر کرو, اللہ کا شکر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اللہ اس سے کو اس کا پیارا لے لے, اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مطلب ٹیسٹ کر لے, ٹرائی کر لے, اور وہ اس پہ صبر کرے, اللہ کا شکر کرے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ریوارڈ رکھا ہے جو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. پرپز دے رہا ہے ریلیجن ہمیں, ریلیجن ہمیں ہوپ دے رہا ہے, ریلیجن ہمیں لائٹ دکھا رہا ہے. اوکے, گاڈ آل مائٹی ہمیں لو دے رہا ہے, جسٹس کی امید دلا رہا ہے گاڈ آل مائٹی ہمیں. سو پہلی بات ہے کہ وداؤٹ گاڈ نو الٹیمیٹ پرپز, پھر پرپز کوئی نہیں ہے, پھر کولیپس ہو جاتا ہے سب کچھ. وی آر الون دین. اب آپ سوچ لیں کتنا ڈپریسنگ ہے کہ وی آر الون, اور کوئی بھی نہیں ہے اس پوری ڈارک یونیورس میں, اور کوئی بھی نہیں. نمبر 2, گاڈ کو جب ہم نکال دیں گے تو دیر ول بی نو الٹیمیٹ ہوپ, پھر ایک ہوپ لیس لائف ہے. پوپ گریجری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کنٹمپرری ہے, 590 CE میں, کرسچن ایرا 590 AD CE. اس کی ایک پوئم ہے, اس پوئم کے میں کچھ آپ کو الفاظ سناتا ہوں. اور اس طرح کی بہت پوئمز ہیں پرانے انٹلیکچوئلس کی, فلاسفرس کی, یہ ہیومنزم والوں کی, آپ کو ایسی ہوپ لیس پوئمز بڑی مل جائیں گی. وہ کہتا ہے 590 CE میں اس نے کہا کہ what is there now I ask of delight in this world. اب کیا بچا ہے اس دنیا میں؟ خوشی اٹھ گئی, سکون اٹھ گیا, ڈیلائٹ ہی نہیں رہا. what is there now I ask of delight in this world. آج بھی لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں جسٹ بیکاز ہمارے پاس اے سی ہے, ہم کارپیٹس والے رومز میں ہیں. آپ سوچیں کتنا ڈسپیئر اور کتنی زیادہ, کتنا گلوم ہے دنیا میں وداؤٹ گاڈ. جن بیچاروں کو میسج نہیں پہنچا, جن کے پاس سجدے کی پاور نہیں ہے, جن کے پاس پرپز نہیں ہے, جن کے پاس ہوپ نہیں ہے کہ آفٹر لائف ہوگی, ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے what is there now I ask of delight in this world. everywhere we observe strife. ہر جگہ اسٹرائف نظر آ رہا ہے, لوگ گردنیں اتار رہے ہیں ایک دوسرے کی. یہ اس دور کی بات کر رہا ہے جب چارلسیڈونین کرسچنز اور یہ جو پروٹیسٹنٹس وغیرہ, پروٹیسٹنٹس تو خیر بعد میں آئے, چارلسیڈونین ایک فرقہ تھا اور ایک اور میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال ان کی آپس میں بڑی ایک کلیش چل رہا تھا, اور جیوز کو چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا تھا. یہودیوں کو بچانے والے مسلمان ہیں, تاریخ کا مطالعہ کر لیں, وہ ایکسٹنگوش ہو جانا تھا یہودیوں نے. وہ تو مسلمان جب خلیفہ آئے ہیں انہوں نے یہودیوں کو جو ہے وہ پوسٹیں دی ہیں, ایڈمنسٹریٹو پوسٹ دی ہیں, انہیں فریڈم دیا ہے ریلیجن جو ہے پریکٹس کرنے کا. حضرت عمر کا پیکٹ ہے یہودیوں کے ساتھ جیروسلم میں کہ تم عبادت کرنے آ سکتے ہو. وہ کہتا ہے کہ ایوری ویئر وی آبزرو اسٹرائف, فیلڈز آر ڈی پاپولیٹڈ, فیلڈز ڈی پاپولیٹڈ ہیں. دا لینڈ ہیز ریٹرن ٹو سالیٹیوڈ, لینڈ سالیٹیوڈ پہ ریٹرن ہو چکا ہے. اینڈ یٹ دا بلوز آف جسٹس ہیو نو اینڈ. یہ جو آپ کا سو کالڈ جسٹس ہے پوپس کا اور جو کنگز کا ہے, جو خدا بنے ہوئے, آج کے بھی جو خدا بنے ہوئے ہیں, ظاہر ہے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں, تو وہ کہتا ہے یہ جو خدا بنے ہوئے ہیں سو کالڈ گاڈز جو ہیں, ان کا جو جسٹس ہے, ان کے بلوز کس پہ آتے ہیں؟ بیکاز امنگ دا بلوز دوز گلٹی آف ایول ایکٹس آر ناٹ کریکٹڈ. یہ وہ اپنی پوئم میں رو رہا ہے, بات کر رہا ہے کہ یہ باطل خدا جب تم نے بنائے تو پھر بھگتو. فیلڈز ڈی پاپولیٹ ہو چکی ہیں, ہر طرف اسٹرائف ہے, اور یہ جو سو کالڈ گاڈس کا جسٹس ہے اس کا اینڈ کوئی نہیں. جو ڈیزرو کرتے پنشمنٹ ان کو مل نہیں رہی, اور جو پنشمنٹ ڈیزرو نہیں کرتے وہ جیلوں میں سڑ رہے. تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں, کتنے لوگ کو جیل میں بند کیا گیا. یہ جو باطل خدا کنگز تھے, جو ان کے خلاف جاتا تھا جیل میں بند کر دیتے تھے. ایک بات کی ہمیں یہ چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ یس کولیکٹیولی ہیومن بینگ نے اب آ کے ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سی چیزیں امپروو کی ہیں کولیکٹیولی, کیونکہ ظاہر ہے گوروں میں بھی اچھے انسان ہیں,
ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سارے ایول ہیں، جسٹ بیکاز وہ مسلمز نہیں ہیں وہ ایول ہیں. ہمارا تو یہ ہے ہی نہیں، کلیم ہے ہی نہیں. ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. لیکن تھوڑا سا سوچیں کہ اگر گاڈ نہیں ہے، اگر خدا نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹ ہوپ کہاں جائے گا؟ الٹیمیٹ جسٹس پھر تو معراج ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نازیز کل ہوئے ہیں، نازیز نے جو کل کیے ہیں، جوز کو جو مارا ہے، وہ کتنی دیر بعد جا کے انہیں جسٹس ملا. وہ بھی کچھ فیملیز کو ملا، کچھ کو نہیں ملا. اس کی پوری فیملیز گیس چیمبر میں جو ہے تباہ ہو گئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اسلام ہماری سفرنگز کو ایک پرپس دیتا ہے اور اس کی ریزن بتاتا ہے سفرنگز کی. سورہ یونس میں آیت نمبر 44 میں اللہ کہتے ہیں کہ وٹ ایور ڈیفیکلٹیز کم اپون یو آر بیکاز آف وٹ یور اون ہینڈز ہیو پروڈیوسڈ. یہ اللہ نے ہمیں ایک بیسک ریزن بتا دی. باقی ٹیسٹ اور ٹرائلز میں ہے. سفرنگ کا ایک بہت بڑا فلسفہ اسلام میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا مومن کو، لیکن اس کانٹا چبھنے کے ریٹرن میں اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کو ہم ایگزسٹینشیل تھیراپی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی. گیسٹالٹ سائیکالوجی میں جو تھیراپسٹ ہوتا ہے وہ کیسے ٹھیک کرتا ہے اپنے اس کو جو کلائنٹ آیا ہوتا ہے؟ ایگزسٹینشیل تھیراپی سے. ایگزسٹینشیل تھیراپی کیا ہے کہ وہ اس کے پرابلمس کو میننگ دیتا ہے، وہ اس کے جو سفرنگز ہیں ان کو میننگ دے دیتا ہے. جب سفرنگز کا میننگ نکل آتا ہے تو بندے میں ایک سکت آ جاتی ہے مقابلہ کرنے کی. جب سفرنگز کا میننگ کوئی نہیں ہے اور اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ بس تم سفر کر رہے ہو لیکن ہمیں نہیں پتا کیوں کر رہے ہو، تو پھر وہ بیچارہ اپنے آپ میں ہی مر جاتا ہے. اور کتنے لوگ اپنے آپ میں مر گئے آپ سوچیں، اور کتنے لوگ اس وقت بھی جھلس رہے ہیں اور مر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس میننگ نہیں ہے بیچاروں کے پاس. دین میننگ دیتا ہے، دین آپ کو پرپس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ ان کو میں پکڑوں گا، اس ظالمین کو. ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک بڑی زبردست بات ہے کہ ایک اسکالر سے کسی نے کہا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. مرضی نہیں ہے یہ، اللہ کی مرضی نہیں کہ زنا ہو، یہ اللہ کی مرضی نہیں کہ ہیومن بینگ سفر کرے، یہ تمہارے باطل خدا قرار ہیں. یہ گلوبل وارمنگ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہی ہے. یہ ہاں الٹیمیٹ اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہز ڈیوائن وزڈم دا وے ہی ہیز سیٹ ایوری تھنگ، وہ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اللہ الحکیم ہے، دا موسٹ وائز. لیکن مرضی تو انسانوں کی ہے. گلوبل وارمنگ اللہ نے تو نہیں کاز کی، یہ سونامیز اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کی تو مرضی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے. ڈیفینیٹلی ہے، ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. یہ تو تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو. انسان خود اپنی مرضی سے پھنستا ہے، انسان خود رانگ چوائسیز لیتا ہے. انسان جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی شو کرتا ہے، انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، انسان جو ہے زبان پہ قابو نہیں رکھتا ہے، انسان جو ہے اپنی سیلف کنٹرول کو جو ہے وہ اچھا شو نہیں کرتا ہے. الٹیمیٹلی جب وہ سفر کرتا ہے اس سفرنگ کا پھر اس کو میننگ نہیں پتہ لگتا کہ یہ اب میں سفر کیوں کر رہا ہوں، اور پھر الٹیمیٹ ڈوم ہے اور دیر از نو ہوپ. میں آپ کو قرآن کی چند آیات سناتا ہوں which show us کہ ریلیجن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا ہوپ دے رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ زلزلہ میں چیپٹر 99 میں ورس 6 to 8 یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. That day، وہ جو الٹیمیٹ ڈے ہے، ڈے آف ججمنٹ، the people will depart separated to be shown the result of their deeds. لوگوں کو میں اکٹھا کروں گا تاکہ ان کے ہاتھ میں اعمال نامہ میں پکڑاؤں، ان کے ڈیڈز ان کے سامنے آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. And no soul will have an injustice equal to an atom's weight, and no soul shall, and every soul shall receive goodness even equal to an weight of atom's weight. ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی خرابی کی ہے میں سامنے لے آؤں گا، ذرے کے برابر بھی کسی نے کوئی اچھائی کی ہے میں اس کو بھی سامنے لے آؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوپ دے رہا ہے کہ آئی ایم دیئر، یو آر ناٹ لونلی. تمہارا کریٹر ہوں میں آپ کو کہوں آپ کے کوئی ماں باپ نہیں، آپ الون ہیں. ہاؤ ڈز دیٹ میک یو فیل؟ کوئی نہیں ہے آپ کا. تو انسانوں کو جب کوئی یہ کہتا ہے تمہارا خدا کوئی نہیں، تمہارا کریٹر کوئی نہیں ہے،
تمہارا رکھوالا کرنے والا کوئی نہیں, تمہارا واچر کوئی نہیں ہے, الٹیمیٹ جسٹس دینے والا کوئی نہیں. ہاؤ ڈز دیٹ میک اس فیل؟ کتنا بڑا ہوپ لے لیا انسانوں سے, اتنی زیادتی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیپٹر 45 ورس 22 میں کہتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And Allah created the heavens and earth in truth. پرپز لیس نہیں ہے, ہوپ لیس نہیں ہے, حق کے ساتھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, ایک پرپز کے ساتھ پیدا کیا ہے سب کچھ. کس لیے؟ so that وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, so that every soul may be recompensed for what it has earned. تاکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تمہیں میں نے اس لیے بنایا تاکہ تم میں سے دیکھوں اچھا کون ہے برا کون ہے. شو کرو, اپنے جوہر دکھاؤ, اپنے جو ہے وہ ایٹریبیوٹس کو, کوالٹیز کو سامنے لاؤ, گڈنس قائم کر کے دکھاؤ ایک جگہ, تم میں ہے, دم ہے, تم کر سکتے ہو. یہ پرپس دے رہا ہے ہمیں ریلیجن, یہ ہوپ دے رہا ہے ہمیں ریلیجن. اور پھر کسی بھی نفس پہ وہم لا یظلمون, کسی بھی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا, ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کتنا ہوپ مل جاتا ہے اس بات سے. وہ لوگ جن کو یہاں پہ جسٹس نہیں مل رہا, اللہ تعالیٰ ہوپ دے رہا ہے کہ صبر کر لو, تمہیں قیامت والے دن میں کھڑا کروں گا, اور جس نے تمہارے ساتھ تھوڑا سا بھی ظلم کیا میں اس کو بھی کھڑا کروں گا, اور اس کا حساب جو ہے وہ لیں گے, ہر حال میں اس کا حساب لیں گے. ظالم کبھی نہیں نکلے گا میری گرفت سے. اٹ میکس پرفیکٹ سینس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, they will have whatever they wish therein and with us is more. وہاں اس جگہ وہ جو ٹائپ 3 سویلائزیشن ہے, اس سے بھی اوپر کی سویلائزیشن ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا, وہاں ان کو سب دیا جائے گا, ان کا ریوارڈ دیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ لے کر آئے گا جس نے ساری عمر غم دیکھا تھا لیکن صبر کیا تھا. قیامت والے دن اللہ اس کو لے کر آئے گا, جنت کی نہر کی ایک ڈبکی دلوائے گا, اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, واٹ از غم, واٹ از سیڈنس. تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب, غم کیا ہوتا ہے, سیڈنس کیا ہوتا ہے. یعنی اس کی سیڈنس ریموو کر دیں گے اللہ تعالیٰ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کیا خوشخبری دی تھی جبرائیل علیہ السلام نے, کتنی مشکل لائف گزاری ہمارے پروفٹ نے, حضرت خدیجہ نے. کس لیے؟ یہ اسلاموفوبز بکواس کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نعوذ باللہ وومنائزر تھے اور وہ اینٹی کرائسٹ تھے. کس لیے اتنی انہوں نے تکالیف برداشت کی؟ ان کی سیرہ ہمارے سامنے ہے تاکہ ہم جیسے لوگوں تک اسلام پہنچ جائے, پرپز پہنچ جائے, میننگ پہنچ جائے, ہمارے تک ایک ایک چیز پاکی ناپاکی حلال حرام پہنچ جائے. حضرت خدیجہ کو کیا کہا جبرائیل السلام نے کہ اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور جبرائیل آپ کو سلام کرتے ہیں, اور اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے محل کی جنت میں جہاں کوئی نوائز نہیں ہوگی, کوئی غم نہیں ہوگا. سوچیں کیا اسلام آپ کو ویژن کیا دکھا رہا ہے. تکالیف برداشت کرنے کی سخت آ جاتی ہے جب آپ کو میننگ مل جائے. ایوری تھنگ اسٹارٹس ٹو میک سینس. اور اللہ کہتا ہے مزید میں اس میں بڑھاؤں گا, مزید دوں گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ لوگ جنہیں ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا نا اس دنیا میں, ٹیسٹ یا ٹرائی نہیں کیا گیا تھا, جن کو کوئی تکالیف نہیں آئی, قیامت والے دن they will like to scratch their faces. جب وہ ریوارڈ دیکھیں گے ان لوگوں کا جن پہ تکالیف آئی تھی, اور وہ ریگریٹ کریں گے کہ ہم پہ کیوں نہیں آئی. اتنا ریوارڈ, اتنا مقام ان لوگوں کا جنہوں نے تکالیف جھیلی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب امیر سے کتنے سال پہلے داخل ہوں گے؟ 70,000 سال پہلے, 500 سال پہلے. غریب کے لیے کتنی امید ہے. پروفٹس کے سب سے پہلے فالوورز غریب ہوتے تھے, اوپریسڈ ہوتے تھے, ایکسپلائٹڈ طبقہ ہوتا تھا. کیوں؟ انہیں پتا تھا سچا آدمی ہے, انہیں پتا تھا کہ ہماری ایکسپلائٹیشن ریموو کرنے آ رہا ہے. سو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ ریلیجن اور گاڈ کے بغیر دیر از نو الٹیمیٹ ہوپ. پھر ہوپ کو چھوڑ دیں, آپ بھول جائیں پھر. اور ایک اور آپ کو ورس سناتا چلوں, 92 چیپٹر نمبر 92 ورس نمبر 15. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا جسٹس ہے کہ جی جو اللہ کو مانے گا وہ جہنم میں ہے, جو اللہ کو مانے گا وہ جنت میں ہے, جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں کہتا ہے لا یصلھا الا الاشقی, کہ نہیں انٹر ہوگا اس میں سوائے the most wretched one, الا الاشقی, سب سے بدبخت جائے گا اس میں. اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں ایسے ہی کسی کو ڈال دوں گا جہنم میں.
الٹیمیٹ جسٹس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اللہ تو الٹیمیٹ جسٹس کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ. ایک بار ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور وہ بچہ بڑا رو رہا تھا, اس بچے پہ بڑا رحم آ رہا تھا ماں کو. تو صحابہ بھی یہ سین دیکھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وٹ ڈو یو تھنک, یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے کہا نیور. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ loves his slaves more than this mother, infinite times than this mother. اللہ کیسے تم سوچ سکتے ہو کہ جہنم میں تمہیں ڈال دے گا؟ only the wretched one will go there. اب وہ wretched ones کون ہے اللہ کو پتہ. اللہ نے تو کہا نا میں ذرے برابر ایک ایک ذرے کا میں ریکارڈ لے آؤں گا. تو اب یہ کون ہے؟ اللہ نوز بیسٹ. لیکن ہمارا سلیبس کیا ہے؟ ہم نے یہ وے آف لائف پہنچانا ہے آگے تک. اوکے, ہم نے اپنے سلیبس پہ غور کرنا ہے. ہم نے خدا نہیں بننا کون جہنم میں جا رہا ہے کون جنت میں آ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ. ہمارا سلیبس ہے کہ بھئی ٹروتھ کی طرف آ جاؤ, ون گاڈ کی طرف آ جاؤ, اور الٹیمیٹ ہوپ اور الٹیمیٹ پرپس کی طرف آ جاؤ. اینڈ نمبر 3, نو الٹیمیٹ ویلیو. اگر اسلام نہیں ہے, اگر خدا نہیں ہے, پھر کیا ویلیو ہے ہیومن بینگ کی لائف کی؟ پھر ہیومن بینگ کی کیا قدر ہے؟ پھر کون ہمیں بتائے گا ہم میں کتنا ٹیلنٹ ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے چیپٹر 17 سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 70 میں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور بے شک ہم نے بنی آدم کو کرمنا, تکریم میں پیدا کیا, اس پہ کرم کیا, اس کو سٹیٹس دیا, اس کو ڈگنیفائڈ پوزیشن میں رکھا, اس کو ڈگنیٹی دی. یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تم سب کو کرمنا, تمہیں ڈگنیفائڈ پوزیشن دی ہے. اور تھرو آؤٹ دی ایجز باطل خدا کیا بتاتے آئے ہیں کہ نہیں, گوری چمڑی ٹھیک ہے اور جو کالی چمڑی ہے وہ سلیوز ہیں. اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نے ریسزم پہ قابو پا لیا ہے, تو بیٹرانڈ رسل جو برٹش فلاسفر ہے بہت بڑا, اب تو مر گیا, اس نے کہا کہ اسٹل ویسٹ, یہ اس کا پرانا کوٹ ہے کہ ابھی تک ویسٹ انٹالرنس سے اور ریسزم سے اور پریجوڈیس سے اسٹرگل کر رہا ہے. تو وہ اگر انسانوں کو خدا بنائیں گے تو پھر وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ گوری چمڑی جو ہے نا وہ سپیریئر ہے, اور یہ جو براؤن اور یہ پاکی اور یہ جو نیچ لوگ ہیں یہ ہمارے سلیوز ہیں. یہ تو گاڈ نے جو ہے سلیوری کے لیے پیدا کیے ہیں. بنی اسرائیل کو کیوں کنڈیم کیا اللہ نے اتنا زیادہ سورہ البقرہ میں؟ کیونکہ ریسزم کی طرف چلے گئے کہ ہم سپیریئر ہیں, جوز سپیریئر ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں, ان کے انٹرویوز سن لیں زائنسٹ کے, پیلسٹائن کی کوئی ڈاکیومنٹری کھول لیں, وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ عرب کچھ بھی نہیں ہے, عربز کی کیا لائف ہے, ہمیں گاڈ نے یہ لینڈ دیا ہے, ہمارا رائٹ ہے, ہم یہاں پر آ کے سیٹل ہوئے ہیں, عربز کو مارنا بھی پڑا ہم مار کے نکالیں گے یہاں سے. لٹرلی وہ یہ کہتے ہیں, آپ سن لیں. تو وداؤٹ گاڈ یو ہیو نو ویلیو. اللہ نے آپ کو ویلیو دی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک کون ہے سپیریئر. سورہ حجرات میں کیا کہا اللہ نے کہ کون ہے سپیریئر میرے نزدیک؟ تقوی والا, گاڈ کو پرہیزگار بندہ میرے لیے سپیریئر ہے, نیک آدمی جو ہیومینٹی کا سوچتا ہے, جو یہ تفریق نہیں کرتا ہے. بلال حبشی فرسٹ مؤذن ہے اسلام کے, اور وہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس دور میں ایک حبشی بندے کو جو ہے اتنا بڑا آنر ملے گا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ڈاؤن ہوتے تھے, جب ان کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا, کبھی لوگوں سے ناراض بھی ہو جاتے تھے, ایسے مواقع آئے ہیں, صرف بلال رضی اللہ عنہ کو اجازت ہوتی تھی ان کے حجرے میں جانے کی. کین یو امیجن اتنی عزت ایک کلرڈ آدمی کو. تو کوئی سلوشن نہیں ہے ان کے پاس انٹالرنس کو, ریسزم کو اور پریجوڈیس کو ختم کرنے کا. اگر ریلیجن کو سائڈ پہ کر دیا آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کوئی ویلیو نہیں ہے یہ. بلکہ میں اپنے ایتھیسٹ, کچھ میرے دوست ہیں, ان کو میں کہتا ہوں کہ کبھی گورے ایتھیسٹ کی محفل میں بیٹھ کے دکھاؤ, وہ تمہیں 2 منٹ میں باہر نکالیں گا. تمہیں وہاں سمجھ آ جائے گی کہ ایتھیزم کس کا مذہب ہے. یہ براؤنز کا مذہب نہیں ہے, یہ گوروں کی جو ہے مذہب ہے. اور 2 منٹ میں تمہیں سمجھ آ جائے گی جب وہ تمہارے ساتھ پریجوڈیس شو کریں گے اور تمہیں ٹکنے نہیں دیں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے بنی آدم پہ کرم کیا, ان کو سٹیٹس دیا, ان کو ایکول پیدا کیا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا یہ کوٹ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس والے اس کو کوٹ کرتے ہیں,
How can you enslave a man who is born free? कैसे enslave कर सकते हो उस इंसान को जिसको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया? और आज स्लेवरी है। आज हम समझते हैं हम आज़ाद हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो पुराने वाली स्लेवरी नहीं एग्जिस्ट कर रही ना, कि चेन्स नहीं पहनी हुई हमने, हम समझते हैं हम आज़ाद हैं। आज वो इंटेलेक्चुअल स्लेवरी तो है। आज हर बंदा तो उनका मकरूज़ है, इसमें डिटेल में फिर कभी जाएंगे। अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो खुदा को सजदा करें। ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मैं आपको एक ज़बरदस्त कोट, एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है जी रिक्लेम योर हार्ट, यास्मीन मुजाहिद। बड़ा ज़बरदस्त कोट है। इन्होंने बताया, हकीकत बताई कि जब आप खुदा को छोड़ के ना, अल्लाह को छोड़ के चीज़ों के साथ मोहब्बत करते हैं, चीज़ों को खुदा बना लेते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? एवरी टाइम यू रन आफ्टर, सीक और पेटिशन समथिंग वीक और फीबल, क्योंकि गॉड के अलावा सब वीक है। अल्लाह कहता है तालिब और मतलूब दोनों वीक हैं, दोनों ज़ईफ़ हैं। ये तालिब भी मुझसे मांगने वाला है, मतलूब भी मुझसे मांगने वाला है। एवरी टाइम यू रन आफ्टर, सीक और पेटिशन समथिंग वीक और फीबल, यू टू बिकम वीक एंड फीबल। तुम भी वीक बन जाओगे। इंसान को खुदा बना लोगे, उसके लिए रातें जागोगे, उसके लिए माँ बाप को छोड़ोगे, उसके लिए अपने डिसीजंस चेंज करोगे, लिटरली उसके लिए नमाजें छोड़ोगे, तुम वीक बन जाओगे, फीबल बन जाओगे। जैसे वो मकड़ी का जाला जो है वो कितना फीबल होता है, अल्लाह ने उसकी मिसाल दी है। पैसे को खुदा बनाओगे, तुम्हारी वीक पर्सनैलिटी हो जाएगी, तुम फीबल हो जाओगे। माशरे को खुदा बनाओगे, तुम वीक हो जाओगे, डरने लग जाओगे, लोगों से डरोगे, सच्चाई की राह में नहीं निकलोगे, सच्चाई के लिए खड़े नहीं होगे, तुम में वो जिगरा ही नहीं होगा जो एक वैलर वाले इंसान में होता है, जो एक डिग्निफाइड इंसान में होता है। छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगोगे कि कहीं ये मुझे कुछ ना कह दे, वो ना कह दे, ये ना छोड़ जाए, वो ना छोड़ जाए। इस तरह पर्पस ऑफ लाइफ होता है कि ये ना छोड़ जाए, वो ना छोड़ जाए, और डर डर के ज़िंदगी गुजारोगे, क्योंकि वीक और फीबल चीज़ों पे तुमने जो है वो अपना सारा का सारा सहारा किया था। यू विल सून नीड टू सीक समथिंग एल्स। यू विल नेवर रीच ट्रू कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन। तुम कभी भी ट्रू कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन पे नहीं आओगे। एक मिसाल के तौर पे आपने किसी मोहब्बत करने वाले को पा लिया, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? पा लिया, उसके बाद रियल लाइफ शुरू हुई, जिम्मेदारियाँ या व्हाट नेक्स्ट? वेयर डज इट एंड? यही बात है। दैट इज़ वाई वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेड इन्स एंड अपग्रेड्स। वो कह रही है कि इसीलिए हम ट्रेड इन्स और अपग्रेड्स करते हैं। योर फोन, योर कार, योर कंप्यूटर, योर वुमन, योर मैन कैन ऑलवेज बी ट्रेडेड इन फॉर अ न्यूअर बेटर मॉडल। हर चीज़ बेटर आती जाएगी, न्यू आती जाएगी, तुम ट्रेड इन्स करते आओगे, तुम्हारा दिल फिर ललचाएगा, सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी? वेयर डज इट एंड? When the object, however, there is freedom from that slavery. When the object upon which you place all your weight is unshaking, unbreakable and unending, you cannot fall. और वो कौन है अनशेकेबल, अनएंडिंग, अनब्रेकेबल? अल्लाह। अल्लाह के अलावा जिससे दिल लगाओगे, अल्लाह के अलावा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोल्ड हार्टेड बन जाएं और दिल ना लगाएं, ये हरगिज़ मतलब नहीं है। हलाल तरीके से लगाएं, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपनी बीवी को लुकमा खिलाता है वो भी इबादत है, क्योंकि वो अल्लाह के लिए कर रहा है, अल्लाह ताला को प्लीज़ करने के लिए कर रहा है। अल्लाह को मोहब्बत पसंद है मियाँ बीवी की। जब भी फीबल चीज़ों पे हम रिलाय करेंगे, पैसे को खुदा बनाएंगे। अभी कल ही मैं एक जगह बैठा तो वहाँ वही DSP साहब के, तो वहाँ एक और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी यंगस्टर्स को बात की, और वही बात मैं आपको रिपीट करूँगा। और वो माशाल्लाह बिलियनियर आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, दीनदार आदमी। ही सेड टू यंगस्टर्स के रिमेंबर नेवर चेज आफ्टर मनी, बिकॉज मनी इज़ जस्ट नंबर्स, मनी इज़ इनफाइनाइट। ये नंबर्स है, मनी क्या है? किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। चेज आफ्टर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस को चेज करो। जो काम करो अच्छी नीयत के साथ करो, और फिर देखो अल्लाह तुम्हारी साइड पे आता है कि नहीं आता। मनी को हमने खुदा बना लिया, और अब उसमें हम जो है वो अपनी कंटेंटमेंट ढूंढते हैं, सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। सो इसलिए रिमेंबर दिस के विदाउट गॉड यू डोंट मेक सेंस, आई डोंट मेक सेंस। फिर वैल्यू कौन डिफाइन करेगा? जो रूल कर रहा है वो डिफाइन करेगा। अगर गोरा है वो कहेगा गोरे ज़्यादा ठीक है, काला आ गया वो कहेगा काले ठीक है। फिर ह्यूमन वैल्यू किसने डिफाइन करनी? अल्लाह सूरह हुजरात में कह रहा है कि नहीं, मैंने तमाम इंसानों को एक जोड़े से पैदा किया है, आदम और हव्वा से, और मेरे नज़दीक परहेजगार आदमी की वैल्यू है, इसके अलावा की कोई वैल्यू नहीं है। तुम जो मर्ज़ी कपड़े पहन के आ जाओ, गैजेट्स लेकर आ जाओ,
گاڑیوں میں آ جاؤ، نہیں، میرے نزدیک سب کچھ جو ہے وہ میننگ لیس ہے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ چیپٹر نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 26 میں کہتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ For them who have done good is the best reward and extra۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں ویلیو دوں گا، کوئی اور تمہیں ویلیو دے نہ دے، تمہارا رب تمہیں ویلیو دے گا۔ تم غریب ہو، تم لاچار ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو ویلیو دیا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، سنا ہوا نام حضرت ظاہر کا؟ بدصورت ایک صحابی، یعنی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ویری ریپلسو، اگلی، لوگ دھتکارتے تھے حضرت ظاہر کو۔ تو ایک بار مارکیٹ میں حضرت ظاہر کھڑے ہوئے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے گلے لگا لیا، پیچھے سے آ کے پکڑ لیا اور کہا who will like to buy this slave of mine، مطلب مذاق میں کہا، مارکیٹ تھی نا کہ یہ کون خریدنا چاہے گا مجھ سے۔ تو پہلے تو دیکھیں اس کو آنر کیا دیا کہ خود نبی رحمت نے گلے لگا لیا اس کو، اور پھر کہا اس کو کون خریدے گا مذاق میں۔ تو حضرت ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا، آپ کو اچھی قیمت نہیں ملے گی مجھ پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو چھوڑا، اس کا ہاتھ پکڑا اور سب کی توجہ لے کے کہا کہ ظاہر واللہ if you were to know your value in front of Allah and his messenger، تو تمہاری سوچ ہے کہ لوگ تمہاری کتنی قیمت دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ عزت دو، غریبوں کو عزت دو، لاچاروں کو عزت دو، جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے ان کو سنبھالو۔ اسٹیپ پاتھ کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ ڈو یو نو واٹ از دا اسٹیپ پاتھ؟ سورہ بلد میں غالباً کہ سورہ فجر میں اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اسٹیپ پاتھ نہیں چڑھا، مشکل پاتھ نہیں چڑھا۔ واٹ از دا اسٹیپ پاتھ؟ فریئنگ اے نیک۔ لوگ کہتے ہیں اسلام سلیوری پروموٹ کرتا ہے، پہلی بات فریئنگ اے سلیو، پہلی بات اسٹیپ پاتھ کیا ہے؟ فریئنگ اے سلیو اینڈ فیڈنگ ان اے ڈے آف ہنگر اینڈ پٹنگ ہینڈ آن سم یتیم اور مسکین۔ یہ کیا ویلیوز ڈیفائن ہو رہی ہیں؟ یہ کہیں نہیں لکھا مسلمان یتیم، مسلمان مسکین، نہیں، ہیومینٹی۔ اسٹیپ پاتھ چڑھنے کی کوشش کرو، یہ تمہارا پرپز ہے، اور پھر دیکھو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ دوسروں کے لیے جینا سیکھو، گیونگ نیچر کی طرف آ جاؤ، اور پھر دیکھو لائف میک سینس اور ناٹ۔ سو اسٹیپ پاتھ، سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ فار دیم ہو ہیو ڈن گڈ از دی بیسٹ ریوارڈ اینڈ ایکسٹرا، نور ڈارکنیس ول کور دیئر فیسز نور ہیوملیشن، دوز آر دا کمپینینز آف پیراڈائز، دے ول ابائڈ دیئر اینڈ فار ایور۔ وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ امورٹیلٹی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں چیپٹر 42 ورس 23 میں کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اینڈ whoever commits a good deed، جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا گڈ ڈیڈ بھی کرے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، we will increase for him therein good therein، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ اپریشیٹو ہے اور اللہ تعالیٰ فارگیونگ۔ سوچیں اسلام ہمیں کتنا ہوپ دے رہا ہے، گاڈ ہمیں کتنا ہوپ دے رہا ہے، گاڈ ہمیں گڈ بننا سکھا رہا ہے، گڈ بننے کی موٹیویشن دے رہا ہے، اور گاڈ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں اپریشیٹو ہوں۔ لوگوں سے اپریسیشن ایکسپیکٹ نہ کرو۔ اگر لوگوں سے اپریسیشن ایکسپیکٹ کرنے میں لگو گے تو الجھ کے رہ جاؤ گے۔ لوگوں سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کرنے میں لگو گے تو انسانی رویے تمہیں الجھا کے رکھ دیں گے، اور یہی ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ انسانوں کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں، یہ نوکری دے گا، یہ خوشی دے گا مجھے، فلانے انسان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے مجھے خوشی مل جائے گی۔ وہ نہیں ملتی، کیونکہ انسان خود ضعیف ہے بیچارہ۔ ہاں، دو انسان جب اللہ کے لیے جڑ جائیں تو پھر خوشی ملتی ہے۔ دیٹ از دی الٹیمیٹ پیس اینڈ ہیپینس۔ سو میرا تیسرا پوائنٹ آپ سب کے لیے یہ ہے کہ ایتھیسٹک ورلڈ ویو کی طرف جائیں گے تو وہ یہی ہے کہ پلین کریش ہو رہا ہے۔ اسلامک ورلڈ ویو کی طرف آئیں گے تو وہ یہ ہے کہ ورلڈ ایفیمرل ہے، ٹرانسینٹ ہے، شارٹ لیوڈ ہے، لیکن اس ورلڈ میں ویلیو ہے۔ یہ ورلڈ ڈارک نہیں ہے، الون نہیں ہو تم اس ورلڈ میں، اس ورلڈ میں تمہاری ویلیو بھی ہے۔ اللہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ میں نے تمہارے لیے مسخر کیا زمین کو، میں نے تمہارے لیے جانور مسخر کیے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کو کھاؤ، میں نے تمہارے لیے سبزیاں اگائیں، میں نے تمہارے لیے رین جو ہے وہ کی، تمہارے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟
انسان سے، آپ سے مجھ سے بات ہو رہی ہے، غریب آدمی سے بات ہو رہی ہے، گاؤں والے سے، ایک کالے سے، ایک حبشی سے، ایک گورے سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ میں نے بنایا ہے، تو یہی تمہاری بہت ورتھ ہے۔ اگر انسان تمہاری قدر نہیں کرتا تو میں تمہاری قدر کرتا ہوں، کیونکہ ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن انسانوں کو خدا بناؤ گے، مجھے چھوڑ کے اوروں سے امید لگاؤ گے، تو پھر الٹیمیٹلی تم گلوم میں اور ڈپریشن میں جاؤ گے۔ سو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، He causes to inherit it whomsoever he wills of his servants۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ and ultimate happiness is for the righteous۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، ultimate peace, contentment and happiness is for the متقین، پرہیزگار۔ نیک بنو نیک۔ اگر آپ اپنے جوہر دکھانا چاہتے ہیں نا تو پیسے نہ کمائیں، ٹھیک ہے، وہ پیسے تو آنے ہی ہیں، رزق تو آنے ہی، نیک بن کے دکھائیں۔ آج کے دور میں نیک یوتھ بن کے دکھائیں اگر اللہ کو پلیز کرنا چاہتے ہیں۔ میں اکثر یوتھ سے بات کرتا ہوں کہ جو بچہ، میں وہ لفظ نہیں بولنے دیتا، جو بچہ فضول چیزیں نہیں دیکھتا ہے آج کے دور میں، وہ ولی اللہ ہے۔ اس سے دعا کی ریکویسٹ کریں۔ جو ینگسٹر کی بات کر رہا ہوں، جو نمازیں پڑھتا ہے اور جو برائی میں ملوث نہیں ہے، وہ ولی اللہ آج کا۔ آپ اس سے دعا کی ریکویسٹ کریں، اس کے پاس جائیں، اسے کہیں میرے لیے دعا کرو، کیونکہ اللہ کو ینگ بندے کی عبادت پسند ہے۔ ہم نے ولی جو ہے وہ بوڑھے لوگ تو ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کنسیپٹ ولیوں کا بوڑھے لوگ ہیں۔ ینگ بندہ ولی ہے جو برائی سے بچا ہوا ہے، جو گندے کنویں سے پانی پینا پسند نہیں کرتا ہے، پیاس سے مرنا تو پسند کرتا ہے لیکن پانی پینا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، الٹیمیٹ ہیپینس میرے پاس ہے، مجھ سے رجوع کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے قلب کو۔ اس وقت جو ہیپینس کا کنسیپٹ رائج ہے دنیا میں، وہ ہیڈونک پرنسپل ہے، ہیڈونزم۔ ہیڈونزم ایک گریک اسکول آف تھاٹ ہے۔ ہیڈونک پرنسپل یہ کہتا ہے کہ الٹیمیٹ از دی پرسوٹ آف pleasure, maximization of pleasure and minimization of pain۔ یہ ہیڈونزم کا اسکول آف تھاٹ ہے۔ اب اس کنسیپٹ کے مطابق ہیپینس پائیں گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یو ول آلویز بی ان ایفرٹ ٹو میکسیمائز پلیجر، کبھی چاکلیٹ کھا کے، کبھی گانا سن کے، کبھی کوئی مووی دیکھ کے، کبھی کوئی ٹی وی سیریز سٹارٹ کر لی، کبھی کوئی گرل فرینڈ بنا کے، کبھی بوائے فرینڈ بنا کے، کبھی جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو کے جو ایفیمرل ہیں، ڈوپامین دیتی ہیں۔ مزہ بڑا آتا ہے، مزے کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا مزہ ہیپینس ہے؟ نہیں، کیونکہ مزہ حرام کام میں بہت آتا ہے۔ اللہ نے مزے کو ہیپینس کبھی نہیں کہا۔ مزہ تو پھر جانور کو بھی بہت آتا ہے نا۔ تو الٹیمیٹ ہیپینس کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے نزدیک، وہ سکینہ کا کانسیپٹ ہے۔ سمجھ لیں، سکینت کن پہ نازل ہوتی ہے؟ پرہیزگار لوگوں۔ سکینت کیا ہے؟ سکون۔ غربت میں بھی رہتے ہوئے خوش، حادثات کے باوجود خوش، کوئی لاس ہو گیا اس کے باوجود خوش، اور سکینت آپ کو نظر آئے گی لوگوں کے چہروں سے۔ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کتنا پرسکون، اس کا چہرہ دیکھو ماشاءاللہ، حالانکہ وہ بندہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے ہے، وہ تو گاڑی بھی نہیں، اس کے بعد بائک ہے، رکشہ چلا رہا ہے، لیکن چہرے سے سکینت ٹپک رہی۔ وہ سکینت کیا ہے؟ وہ اللہ نے خوش کر دیا اس بندے کو، راضی کر دیا، غنا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہیئر آفٹر کو اپنا مقصد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے دل کو غنی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ puts غنا between his or her eyes، اللہ اس کی آنکھوں کے دوران غنا بھر دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بندے کو کافی ہو جاتی ہے چیز۔ دس از دی concept of happiness، سکینہ۔ اس لیے 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، if God نہیں ہے، life without God، then number 1، no ultimate hope، number 2، no ultimate purpose، number 3، no ultimate value، کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی، اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، and number 3، no eternal and purposeful and meaningful happiness۔ یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیں۔ اسلام از دا بیسٹ وے آف لائف۔ اللہ کا شکر کریں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں ایسی قوت دی ہے، اللہ نے سجدے کی ایبلٹی دی ہے، یہی ہمارے لیے اللہ کا شکر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔